مدینہ ہے سامنے، آقائے کائنات کا روضہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مدینہ دیکھو اتر رہے ہیں فرشتوں کے قافلے، دیکھو اتر رہے ہیں۔ وسیلے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وسیلہ چھت پہ جانے کے لیے زینہ چاہیے، ضروری نہیں کہ وسیلے کے لیے اوپر ہی جایا جائے، نیچے آنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے، نیچے آنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے۔ ہم کو اوپر جانا ہے، ہم کو وسیلہ چاہیے۔ کسی کی معراج نیچے آنا ہے تو اس کو بھی وسیلہ چاہیے، ورنہ تو فرشتے تو اوپر ہی رہتے ہیں۔ دیکھو اتر رہے ہیں فرشتوں کے قافلے، دیکھو اتر رہے ہیں، دیکھو اتر رہے ہیں فرشتوں کے قافلے، دستور زندگی کا وسیلہ ہے سامنے، ہم اور یہ شعر سماعت فرمائے۔ جس کے جوار نور میں جنات کے باغ ہیں، جس کے جوار نور میں، جس کے جوار نور میں جنات کے باغ ہیں، روئے زمین پہ خلد کا نقشہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مدینہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مدینہ ہے سامنے۔ غم کی دوا یہاں ہے، خاک شفا یہاں، غم کی دوا یہاں ہے، غم کی دوا یہاں ہے، تو خاک شفا یہاں، لطف و سکون روح کا قبلہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں مدینہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں مدینہ ہے سامنے۔ اور یہ شعر سماعت کرنا، آخری شعر ہے، آخری شعر مقطع کے پہلے والے شعر کو کہتے ہیں، سماعت کرنا ہے۔ اوج فلک جہاں پہ، علماء کرام کی توجہ، اوج فلک جہاں پہ جبھی اپنی خم کرے، اوج فلک جہاں پہ، اوج فلک جہاں پہ جبھی اپنی خم کرے، دنیا کے ہر عروج کا کعبہ ہے سامنے، دنیا کے ہر عروج کا کعبہ
زندہ باد اشرفی دولہا زندہ باد نعرے رسالت یا رسول اللہ دنیا کے ہر عروج کا کعبہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مدینہ ہے سامنے۔ اور سرکار کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آغاز باب ہی رہتا ہے، جو کچھ کہا جو تیرا حسن ہو گیا میں ہوں۔ لہٰذا اپنی بے وضاحتی کم علمی کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، سماعت کریں، میں کہاں اور دربار مصطفیٰ کہاں، سماعت کریں۔ اشرف تخیلات کی دنیا سمیٹ لے، اشرف تخیلات کی، اشرف تخیلات کی دنیا سمیٹ لے، راز خدا ہے میم کا پردہ ہے سامنے، راز خدا ہے اشرف تخیلات۔ میم کا پردہ مطلب محمد میں میم ہٹا دو تو ہم بن جاتے ہیں۔ اشرف تخیلات کی دنیا سمیٹ لے، راز خدا ہے میم کا پردہ ہے سامنے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مدینہ ہے سامنے۔ جھوم کر دو اللہ طاقت اور ہمارے علم کی کیا مثال ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کو کسی کی نعت اور کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، تعریف کرنے والوں کو ان کی ضرورت ہے، شعراء کو ان کی ضرورت ہے، قلمکاروں کو ان کی ضرورت ہے، خطیبوں کو ان کی ضرورت ہے، شاعروں کو ان کی ضرورت ہے۔ شعر و سخن سے میرے نبی کی ذات نہیں مہکتی اور چمکتی، میرے نبی کی وجہ سے شعر و سخن کے ایوان چمکتے ہیں۔ خطیب کی خطابت چمکتی ہے، شاعر کا شعر چمکتا ہے، عاشق کا عشق چمکتا ہے، بندے کی بندگی چمکتی ہے۔ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت ہے۔ اور تعریف اللہ تعالیٰ نے خود جس کی نعت پڑھی ہو، اللہ تعالیٰ نے خود جس کی نعت پڑھی ہو، خود جس کی تعریف کی ہو، اب ایسی تعریف کون کر پائے گا؟ جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا اس کی کرے کوئی ثنا کیا؟ انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور مدحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ یہ محبوب کی تسکین کے لیے، محبوب کے قلب کی تقویت کے لیے، محبوب کے حوصلے کے لیے، محبوب کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ زمانہ ہدایت کے راستے میں کانٹے بچھا رہا تھا، زمانہ ہدایت کو روکنے کے لیے پتھر برسا رہا تھا، زمانہ ہدایت سے نفرت پھیلانے کے لیے گالیاں دے رہا تھا، کوئی پاگل کہہ رہا تھا، کوئی مجنوں کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا۔ دنیا والے اپنے انداز سے محمد مصطفیٰ کو اپنی نظر سے، ابو جہل اپنی نظر سے، ابو لہب اپنی نظر سے، عتبہ اپنی نظر سے، شیبہ اپنی نظر سے، کفار قریش اپنی نظر سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے نبی کو ٹائٹل دے رہے تھے، مجنوں کہہ رہے تھے معاذ اللہ،
پاگل کہہ رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ستم کر رہے تھے۔ دنیا والے تو اس وقت ہدایت کے راستے میں یہ کر رہے تھے۔ محبوب ہے جو پتھر بھی کھا رہا ہے، محبوب ہے جو کانٹوں پہ چل رہا ہے، محبوب ہے جو ساری صعوبتوں کو سہ رہا ہے، گالیاں کھا رہا ہے، وہ گالی کھا رہا ہے۔ مشیت کی رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت بے قرار ہو کر کے یہ کہتی ہے محبوب ان گالیوں، ان پتھروں پہ نہ جانا، ان جملوں پہ نہ جانا۔ یہ مجنون کہنے والے، یہ پاگل کہنے والے، ان کی کوئی تربیت ابھی نہیں ہے کہ یہ تمہیں پاگل کہتے ہیں مگر تم یہ سب برداشت کر رہے ہو۔ اے محبوب وہ سنو جو میں کہتا ہوں کہ تمہارے اخلاق بہت بلند ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تمہارے اخلاق بہت بلند ہیں۔ قدم قدم پر محبوب نے ثابت کیا کہ اس کے اخلاق بلند ہیں۔ پتھر برسایا گیا مگر وہ محبوب مسکراتا رہا، گالی کھاتا رہا، وہ محبوب مسکراتا رہا۔ پیغام کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا محبوب یہ پیغام دے رہا ہے کہ راہ حق میں صعوبت کو شمار نہیں کیا جاتا، اپنی تکلیفوں کو دیکھ کر کے راستہ نہیں بدلا جاتا، سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا جاتا، پیغام حق کو دینے سے باز نہیں رہا جاتا، چاہے پتھر کھانا پڑے، چاہے گالیاں کھانی پڑے۔ اس صعوبت کو مسلمانوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے دین پر چل رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ ہم تک محفوظ رہے اور دوسروں تک پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم راحتوں کے عادی ہو گئے ہیں، کمفرٹ لائف کے عادی ہو گئے ہیں، عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں، ذرا سی تکلیف میں بے چین ہو جاتے ہیں، راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، ضمیر کا سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں حالات سے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق عظیمہ سے سیکھو کہ پتھر کھا رہے ہیں مگر صراط مستقیم کا سبق دیتے نظر آ رہے ہیں۔ استقلال کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مردی کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ وہ پریوار کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، وہ پروردگار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پیغام حق مسلسل دے رہے ہیں۔ آپ کے پشت مبارک پر اوجھڑی رکھ دی گئی، اونٹ کی اوجھڑی کتنی سخت اور کتنی وزنی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی کمر دوہری ہو گئی، آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا آپ کی لخت جگر، نور نظر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں ہیں، ان کے اوپر اوجھڑی رکھ دی گئی ہے، ان کی کمر دوہری ہو گئی ہے، آپ دوڑ کے بے قرار ہو کر کے آئیں اور آپ نے اوجھڑی ہٹائی، سرکار کو اٹھایا اور ان سے گرد و غبار کو اکھاڑا اور کچھ کہنے لگی۔ جلال میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمد مصطفیٰ نے فاطمہ زہرا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اے فاطمہ انہیں بد دعا نہ دینا، اے فاطمہ انہیں بد دعا نہ دینا، آج یہ گالی دے رہے ہیں، کل یہی درود و سلام پڑھیں گے۔ میرے مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں حالت زبان سے، زبان کی حالت کی زبان سے سمجھا رہے ہیں، کل یہی درود و سلام پڑھیں گے۔ یہی مصطفیٰ اب جو اوجھڑی رکھنے کے بعد بھی دعا دو اور اس کے بعد بھی اس کا خیال رکھے۔ مصطفیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مصطفیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں اسلام کا جو مٹیریل ہے، اسلام کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے۔ اگر انسان ہی نہیں رہے گا تو اسلام کون قبول کرے گا، دین کون قبول کرے گا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ انسان کو دھیرے دھیرے اچھے انداز سے، اچھی باتوں سے اسلام کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اسلام نہیں پھیلے گا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسی رسول کا ایک نمائندہ